تو جزاک اللہ خیرن و بارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کئی طرح سے آزماتا ہے۔ جب انسان پریشان حال ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مگر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ چھوٹی سی پریشانی آ جائیں تو اس کا علاج صرف ایک ہی ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ خودکشی۔ خودکشی کرنا اسلام میں منع ہے۔ وہ کیوں؟ اسی لیے حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع یہی رکھا گیا ہے، خودکشی کے اسباب اور علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ سمیر احمد سلفی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ شیخ محترم کوئی تو تعارف کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ AIGC کے پلیٹ فارم سے شیخ محترم کے درست ہوئے ہیں، تو اسی لیے میں بلا تاخیر اب شیخ محترم کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع خودکشی کے اسباب اور علاج قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ سمیر احمد سلفی حافظ اللہ مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی شیخ، آ رہی شیخ، الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس رب رحمان و رحیم کی توفیق سے ہم یہاں پر ایک ساتھ جمع ہوئے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کو کھول کھول کر واضح فرمایا۔ اس دنیا میں رہ کے جہاں خوشیاں ہے وہاں غم بھی ہے، جہاں تونگری ہے وہاں غربت و افلاس بھی ہے۔ جہاں صحت کی نعمت ہے وہی اس دنیا میں انسان امراض کا بھی شکار ہوتا ہے۔ ان آزمائشوں کا اصل مقصد ہے کیا؟ مسلمان کی زندگی میں بالخصوص اور دنیا میں رہنے والے لوگ عمومی طور پر وہ ان مسائل کو کس طرح برداشت کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں، اور کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور جب انسان اس زمین و آسمان کے بنانے میں، اس کائنات کی چیزوں میں، اس کی خلقت میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کی زبان سے بے تحاشا یہ الفاظ نکلتے ہیں، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ اے رب،
تو پاک ہے تمام عیوب اور نقائص سے، تو نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا۔ انسان چاہے جہالت کی وجہ سے، چاہے ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، یا اور بہت سارے اسباب کی وجہ سے، اس آئی ہوئی نعمت کو اپنے لیے جہنم کا سامان بناتی ہے۔ انہی چیزوں میں ایک چیز جس کو ہم انتحار کہتے ہیں، خودکشی۔ خودکشی ایک ایسی مصیبت آج کل کے مجتمعات، آج کل کی سوسائٹیز میں بنا ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم، ہم مسلمانوں کے پاس جن کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان حالات میں مسلمان کا اپنی زندگی میں کیا موقف ہونا چاہیے، اور اس موقف سے پوری دنیا کے لوگوں میں کون سے اثرات مرتب ہونے چاہیے، آج کے درس میں اللہ تعالی کی توفیق سے بساط کے مطابق بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے انتحار کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے کیا، کس چیز کو ہم خودکشی کا نام دیں؟ کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کاز آف ڈیتھ بن سکتی ہے، مرنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ کیا ہر ایک وجہ خودکشی تصور کی جائے گی؟ تو اللہ تعالی کی رحمت ہو علماء امت پر، جنہوں نے معانی واضح کر کے بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، جس طرح القاموس المحیط میں انتحار کی تعریف بیان فرمائی گئی، فرمایا التصرف المتعمد من قبل شخص ما لانہاء حیاتہ، جان بوجھ کر کسی شخص کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھانا تاکہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکے، اس کو انتحار کہتے ہیں، اس کو خودکشی کہتے ہیں۔ تو جب ہم نے کہا جان بوجھ کر، تو اگر کوئی انسان اس طرح مرتا ہے جو انتحار کی شکل ہو، خودکشی کی شکل ہو، لیکن اس نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، تو وہ خودکشی تصور نہیں کی جائے گی۔ کہ خودکشی میں سب سے بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اقدام اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے متعمد ہوتا ہے، جان بوجھ کر ہوتا ہے، غلطی سے نہیں۔ تو جو بھی انسان جو بھی تصرفات اپنی زندگی کے خاتمے کے لیے متعمدن کرتا ہے، تو اس کو خودکشی کہا جائے گا۔ تو یہ خودکشی دو طرح سے ثابت ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی ایسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر انسان مر گیا جس کو استعمال کرنا مباح تھا، تو یہ خودکشی مانی جائے گی۔ یا کسی ایسی چیز کو چھوڑا جس کو کرنا واجب تھا لیکن اس نے نہیں کیا اپنی زندگی بچانے کے لیے، تو یہ بھی خودکشی مانی جائے گی۔ جس طرح مثال ہے، کھانا پینا انسان کے لیے مباح ہے، لیکن اس نے کبھی بھوک ہڑتال کی، اس نے کسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا،
تو اسی کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے یہ مر گیا، یہ خودکشی تصور کی جائے، کیونکہ اس نے ایسی چیز کو چھوڑا جس کو استعمال کرنا مباح تھا، اس کی قیام زندگی کے لیے اہم تھا۔ اسی طرح کبھی انسان کسی جگہ پھنس جاتا ہے، موت کا خطرہ رہتا ہے، لیکن یہ وہاں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہاں سے چلا جا سکتا ہے، اس نے وہ حرکت نہیں کی، اس نے وہ اقدام نہیں اٹھائے، کیونکہ اس کے لیے واجب تھا اپنی زندگی کو بچانا۔ مثلا کسی انسان کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن یہ نکل سکتا ہے وہاں سے، قدرت ہے اس میں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندھا ہوا ہے نہیں نکل سکتا، نہیں، قدرت ہے اس میں، نکل سکتا ہے، اس حرکت کی وجہ سے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، لیکن اسی میں رہنا پسند کیا تو خودکشی تصور کی جائے گی۔ کو انسان کا ہر وہ اقدام، ہر وہ تصرف جو متعمد ہو، جان بوجھ کر ہو، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کو انتحار یعنی خودکشی تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ خودکشی انسان بہت سارے وجوہات سے کر سکتا ہے۔ کیا وجہ ہوتا ہے کہ لوگ خودکشی پہ خودکشی کرتے جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کے پاس؟ کچھ وجوہات جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ ان کا ایمان کمزور ہونا، ضعف الایمان، یا ایمان کا ہی نہ ہونا۔ مثلا جس طرح غیر مسلم لوگ خودکشی کرتے ہیں، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے قضاء اور قدر پر، یا مسلمان جب خودکشی کرتا ہے اس کے پاس ایمان قوی نہیں بلکہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، اس کی بنا پر انسان خودکشی کا یہ برا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح انسان ایک لمبی بیماری سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، اب تنگ آتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، چاہے زہر کھا کر، چاہے اپنی نسوں کو کاٹ کے، یا کسی اور وجہ سے بھی اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کا مالی خسارہ ہو جائے، اور ایسا خسارہ ہو جائے کہ اب لوگ تقاضا کرنے والے ان کے دروازے پر جوگ در جوگ آتے رہتے، تو اس عواقب سے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ انسان خودکشی کا راستہ اختیار کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ انسان نشیلی ادویات، منشیات، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جب عادی بن جاتا ہے، اور وہ منشیات اس کا دماغ کھا جاتی ہے، اس کو پھر پتہ ہی نہیں رہتا کہ میرے لیے صحیح ہے کیا اور غلط ہے کیا۔ مخدرات، نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی انسان کو خودکشی تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی بیماری کسی کو لاحق ہوتی ہے کہ اس کا شفا یاب ہونا اب بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، خودکشی ہے۔ اسی طرح کسی مریض کو جب ایسی دوائیاں نہیں ملتی جو اس کے قیام کے لیے صحیح ہوتی ہے، اس کی زندگی کے لیے صحیح ہوتی ہے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے، نہیں ملتی،
تو آخرکار پریشان ہو کر، آخرکار مایوس ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو نوکری نہیں ملتی، گھر میں مالی حالات بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ہے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ختم کر ڈالا، یا باپ نے اپنے اہل و عیال کو ہی اپنے ساتھ ختم کر ڈالا، یا بیٹے نے اپنے گھر کی حالت دیکھ کر اپنے آپ کو اس دنیا سے، اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ یہ کچھ وجوہات ہے جو انسان کو اس برے راستے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی انسان ان پریشانیوں کی وجہ سے ہی خودکشی نہیں کرتا، بلکہ اس کا قلبی اطمینان کا فقدان ہوتا ہے، قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ آپ دنیا میں ایک ملک کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا نام ہے سویڈن۔ سویڈن ایک انگریزی ملک ہے جس کی دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے۔ وہاں کے لوگ بہت امیر ہیں، وہاں پہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، لیکن وہاں پر فرسٹ کاز آف ڈیتھ خودکشی کو مانا جاتا ہے، حالانکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے۔ جو ہم نے خودکشی کے اسباب بیان کیے، ان میں تو سب سے زیادہ اسی مالی حالت کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ نعمتیں ہونے کے بعد بھی وہ ایسے راستے کو چنتے ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بارہا فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ لوگ جو بے تحاشا گاڑی چلاتے ہیں، سپیڈ سے چلاتے ہیں، اگر ان کو کچھ ہو جائے وہ بھی خودکشی ہی شمار ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کسی جگہ فتنے فساد ہے، انسان پھر بھی جا رہا ہے دیکھنے، وہاں سے گولی چلی یا کوئی حادثہ ہو گیا، مر گیا، خودکشی تصور ہوگی۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ انسان شراب نوشی کرتا ہے، منشیات، مخدرات کا استعمال کرتا ہے، وہ اس کے جسم کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ جب یہ مر جائے گا تو خودکشی تصور ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا وَلَا تُلْقُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگو اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ حالانکہ اپنے آپ کو قتل کرنا کسی نفس کو بغیر حق مارنے کے مترادف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کے بارے میں فرمایا، کیا میں تمہیں 7 ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں کے بارے میں نہ فرماؤں؟ تو ان میں سے ایک گناہ فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے، کسی حق کے بغیر اس کو قتل کرنا۔ انسان جب اپنے آپ کو ختم کرتا ہے تو یہ ایک نفس کو ختم کر دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان بکم رحیم، حالانکہ رب تو آپ پر مہربان ہے، رحیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت ساری رحمتیں نچھاور فرمائی، اور ان رحمتوں میں ایک رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی، تاکہ یہ زندگی اس کے لیے ایک کھیتی کے مترادف ہو، جس کو وہ قیامت کے دن اچھی فصل کاٹ کے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو سکتا ہے۔ خوبصورت ہے یہ زندگی، لیکن ہائے ان لوگوں پر افسوس جو اس زندگی کے معنی کو نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کے لیے جہنم کو واجب کر دیتے۔ حالانکہ اخیر تو ہر ایک کو مرنا ہی ہے۔ دنیا کی سختیاں کتنی دیر تک رہیں گی؟ 60 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال تک رہیں گی، لیکن آخر کار مرنا ہی ہے۔ تو اس فعل شنی سے، اس برے فعل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو خوب ڈرایا۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان یا کوئی اور غیر مسلم، اگر ہم خصوصی طور پر مسلمان کی بات کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہ نظر نہیں کہ اس سختی کے بدلے جو مجھے مرض سے ملتی ہے، بیماری سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرے گا۔ اگر کوئی خسارہ ہوتا ہے، اس کو یہ نظر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہمیں فرمایا کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، ہر ایک چیز اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اس کو خیر پہنچتا ہے تو شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر شر پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا حتی الشوکۃ یشاکھا، اگر انسان کو کانٹے کی، اگر مسلمان کو کانٹے کی ایک ہی چبھن بھی لگ جاتی ہے تو اس سے بھی اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی یہ کفر ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی بھی کوئی بھی حالت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے۔ اور دوسری جگہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، گمراہوں کے علاوہ کوئی رب کی رحمت سے نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس خودکشی کرنے والے کی گمراہی واضح ہے، یہ رب کی رحمت سے نا امید ہوا ہے، اس لیے اس کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کو نظر آ رہا ہے تو صرف اپنی زندگی کو ختم کرنا اور اپنے لیے جہنم کو واجب کر دینا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب اس برے فعل سے ڈرایا، نصیحتیں کی۔ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں ان کو جگہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرایا، بلڈنگ سے نیچے گرایا، کسی اونچی جگہ سے نیچے گرایا تاکہ اپنی زندگی کا
खात्मा कर सके। आमदन तौर कोई इंसान काम करके ऊपर से गिर गया तो ये खुदकुशी नहीं होगी, लेकिन आमदन जानबूझकर उसने अपने आप को गिराया। या किसी इंसान को यह पता हो कि अगर इतनी ऊंचाई से नीचे छलांग लगाने पर इंसान मर जाएगा, उस पर उसको तो खुदकुशी का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन फिर भी लगाई, खुदकुशी तस्वुर होगी, क्योंकि इसने अपने आप को हलाकत में डाला है किसी जरूरत के बगैर। जिसने अपने आप को ऊपर जबल किसी पहाड़ से नीचे गिराया, अपने आप को खत्म किया, फहुव फी नारि जहन्नम यतरद्दा फीही खालिदन मुखल्लदन फीहा अबदा। जहन्नम में उसको ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, नीचे गिरा दिया जाएगा और हमेशा उसको इसी अजाब में रखा जाएगा। वलियादु बिल्लाह। इसी तरह फरमाया, जिसने जहर खा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया, उसको जहन्नम में जब तक रहेगा जहर खिलाया जाएगा, मरता रहेगा, जिंदा होता रहेगा, इस अजाब में रहेगा। इसी तरह जिस इंसान ने अपने आप को किसी लोहे की चीज से खत्म कर दिया, छुरी से, गोली से, या कोई उसके माना में कोई भी चीज जो इंसानी जिंदगी खत्म कर सकती हो, तो जहन्नम में उसी तरह अपने आप को कत्ल करता रहेगा। लेकिन अफसोस, आजकल अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ट्रेंड बन गई है, ट्रेंड। गुजरात की एक लड़की ने अपना वीडियो उठाकर वायरल कर दिया कि मेरे घर में ऐसी परेशानियां हैं, अब मैं अपने आप को जहन्नम के हवाले करती हूं। तो लोगों ने, मुमकिन था कि लोग उसको शहीद का दर्जा दें, इस तरह उसकी वीडियो को वायरल किया गया। और उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारे लोगों ने हवा पकड़ी, उन्होंने भी वही तरीके इस्तेमाल किए। ट्रेंड बन गई अपने आप को खत्म करने से पहले वीडियो बनाने की। दुनिया में जो भी, दुनिया कितनी भी फास्ट हो, कितनी भी तेज हो, लोग करें क्या करें, लेकिन किसी बुराई में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे वीडियोस को वायरल किया जिसकी वजह से बाकी लोग उनको एक तरीका मालूम हुआ, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म किया, उस गुनाह में ये भी सवाल किए जाए। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आंखों से पूछा जाएगा, कानों से पूछा जाएगा, दिलों से पूछा जाएगा, जो कुछ उन्होंने किया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों से बहुत ही ज्यादा डराया उम्मत को। तो ये तो कुरान और सुन्नत के हवाले से बात हुई कि खुदकुशी करना हराम है, क्योंकि कुरान करीम या हदीस मुबारक में जुज गुनाह के साथ आप वईद देखेंगे, यानी कोई डरावनी बात देखेंगे जिससे डराया जा रहा हो, जहन्नम की वईद, लानत की जा रही हो, जहन्नम की वईद दी जा रही हो, वो गुनाह कबीरा में शुमार होता है। इसी तरह खुदकुशी भी गुनाह कबीरा है। अब फुकहा के दरमियान ये सवाल है, देखिए इसके लिए तो बड़े आर की बात है इस शख्स के लिए कि अब फुकहा कह रहे हैं इसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। आर की बात है, बड़ी शर्म की बात है। सही बात यही है कि उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन इलाके में जो मुअज़्ज़ज़ लोग होंगे, इलाके में जो उलमा लोग होंगे,
علاقے میں جو ذی اثر لوگ رہتے ہوں گے وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگوں کو عبرت رہے گی کہ فلانی نیک آدمی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے جب خودکشی کی تو جب جنازہ لایا گیا تو صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور خود فرمایا وَأَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ، جہاں تک میرا سوال ہے تو میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لیکن صحابہ کو منع نہیں کیا. دیکھیے کتنا بدنصیب تھا وہ شخص. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے تو قبر کی اندھیرے دور ہو جاتے. محروم رہ گیا، محروم رہ گیا. اور اس سے بڑی محرومی کیا ہو. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے علاج، دیکھیں اس کے لیے تو کوئی دوائی آئے گی نہیں جو مارکیٹ میں ہوگی کہ یہ خودکشی کرنا چاہتا ہے یہ دوائی کھلاؤ خودکشی نہیں ہوگی. ایسا نہیں. خودکشی کرنا یہ ایک سائیکولوجیکل موضوع ہے، یہ ایک نفسیاتی موضوع ہے، اور قرآن اور حدیث اس بارے میں خوب بیان فرماتا ہے. روحانی مرض ہے، اصل میں روحانی مرض. اور روحانی مرض کے لیے وہی تعلیمات مؤثر ثابت ہوں گی جو وہی سے آئی ہوں گی جہاں سے یہ روح آئی ہے، یہ آسمان سے آئی ہے. اور اس کو انہی تعلیمات سے علاج کیا جائے گا جو آسمان سے ہی آئی ہے، یعنی قرآن اور حدیث. سب سے پہلی بات، ایک مسلمان کو تقدیر پر ایمان میں متقن ہونا چاہیے، اس میں اتقان ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے. تقدیر پر ایمان لانے کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب میری زندگی میں جو بھی تصرفات ہوں گی، چاہے غم چاہے خوشی، چاہے مرض چاہے شفا یابی، چاہے غربت و افلاس چاہے تمنگری، ہر حال کا مالک رب ذوالجلال ہے، اور ہر حال کا پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے. اور اس کا فیصلہ میرے حق میں یہ ہرگز بھی میرے خلاف نہیں بلکہ میرے موافق ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں، رو فرماتا ہے ہوا مولانا، وہ تمہارا حقیقی دوست ہے. اور جب دوست حقیقی ہو وہ اپنے دوست کی بربادی کبھی نہیں چاہتا. ایمان بالقدر کو مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے لکھے ہوئے تقدیر پر کہ خیر اور شر کا مالک حضرت رب العالمین. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ ایسے اسٹوپڈ سے خیالات کو دور کر دیتی ہے. رب کائنات کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے مومنو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. اس کے ساتھ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ ہے یعنی رب ہے، وہ تم پر درود بھیجتا ہے. لوگوں، اس کے درود بھیجنے کا مطلب وہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کیا کرتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
اور وہ تو مومنوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان، جس کی شفقت کا عالم یہ ہو کہ کائنات کا مالک خالق ہونے کے بعد بھی تمہارا نام لیتا ہے، تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، کیا اس مرض کے بعد تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ کیا اس خسارے کے بعد تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ کیا اس نوکری یا کام نہ ملنے کے علاوہ اس کے بغیر آپ کو رزق نہیں دے گا؟ پریشانی نہیں لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو رب کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے۔ انسان کہیں بھی جائے سیر و تفریح کے لیے، کہیں پہ بھی دل کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتا جب تک نہ دل کا اطمینان اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہو۔ اور رب نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ رب کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے، دلوں کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ اور حدیث میں تو آیا ہے تم اللہ تعالیٰ کو سختی میں یاد، خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں سختی میں یاد رکھے گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا کفران مت کرو۔ انسان کو شاید یہ خبر ہے کہ یہ صرف مصیبت مجھے ہی آئی ہے، بس کسی کو نہیں۔ کبھی ہسپتال جا کر دیکھے، کبھی سڑکوں میں ان بچوں کو جو سوتے ہوئے ہیں ان کو دیکھے، کبھی ان کو دیکھے جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں، پھر اپنی نعمتوں کو گننا چاہے تو گنے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انظروا الی ما دونکم ولا انظروا الی ما فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے درجے میں ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، کیونکہ اگر اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو اپنی نعمتیں حقیر محسوس ہوں گی، اگر اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھو گے تو رب کا شکر ادا کرو گے۔ اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے حسن ظن رکھنا ہوتا ہے۔ حسن ظن سے مراد کہ میرے معاملے میں مجھے جو بھی پہنچے، مجھے اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن ہے، میرے لیے خیر ہی ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے، وہ جاتے ہیں گاڑی میں، بیچ میں کہیں پہ آستانہ آ گیا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا ڈالو، نیاز و نظر و نیاز پیش کرو، محفوظ رہو گے۔ کوئی انسان ڈال کے بھی پھر آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، میرا بندہ مجھ پر جو گمان کرے گا میں اس کو وہی عطا کروں گا۔ گمان کرے گا کہ رب مجھے فقر و فاقہ عطا کرے گا، میں اس کو وہی ایسے ہی کروں۔ گمان کرے گا کہ اس برائی، اس تکلیف میں میرے لیے خیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر ہی عطا کرے گا۔ ظن ہے رب پر۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِ، اور میں اس کی مدد اور نصرت کے لیے ہمیشہ ہوتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کر دیتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کر دیتا ہوں۔
اگر وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ رب کے انعامات، بڑے بڑے انعامات، تمہاری کیا مجال ہے انسان، ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، لیکن تمہارا نام کائنات کا خالق اور مالک لے رہا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو، وہ ایسے بد خیالات سے کبھی بھی دوچار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، سراپا شفا ہے، سراپا شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں رحمت اور شفا ہے مومنین کے، دلوں کے جو مرض ہے، اسی طرح نفسیاتی بیماریاں ہے، بما فی الصدور۔ قرآن کی تلاوت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے، اگر ہم نے پہاڑوں پر اتارا ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی عظمت ہے اس کی۔ اس کے پڑھنے سے انسان دل میں اطمینان حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے بد خیالات انسان ان سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، نمازوں پر مداومت کرنا، نماز ادا کرنا، اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگنا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مرض، کوئی بھی پریشانی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یقیناً ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر رضامند رہنا، یہ نہیں کہنا کہ میرے اس پڑوسی کو زیادہ ملا ہے، پھر چوریاں کرے گا، اس کا دل بے اطمینان رہے گا، اضطراب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے، یاد رکھو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ بھی نصیب ہے۔ اپنی نعمتوں کو بڑا محسوس کرو۔ اسی طرح جب بھی کوئی مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا ایک ذریعہ ہے، اظہار ہے، اس کے تقدیر پر ایمان ہے کہ ہم تو صرف رب کے لیے ہیں یہاں پہ، اور اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ یہاں ہمارا ہے کچھ نہیں، تو پریشانیاں کیسی ہماری؟ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ دنیا ابھی بہت ساری پریشانیوں سے جوجھ رہی ہے، اور بہت سارے مسلمان ملکوں میں بھی سیکنڈ کاز آف ڈیتھ یہی سوسائڈ ہے، اور یہی ہماری نصیحت رہے گی۔ اگر کوئی ایسا واقعہ، آج کل سوشل میڈیا بہت تیز ہے، تو اس کو نہ پھیلایا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، اور سبق بھی اچھا والا نہیں، برا سبق ہی استعمال کر لیتے، پھر اپنے آپ کو اس کے مقام پر کھڑا رکھ کے وہی چیزیں کرتے، خودکشیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، سننے والوں کو اور جن تک یہ پہنچے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ خیر پر کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے، اس کے لیے بھی مفید ہے جو نازل ہوئی، اور اس کے لیے بھی مفید ہے جو ابھی نازل نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، میں اس کی آواز کو، اس کی ندا کو جواب دیتا۔ اسی طرح مجلس علوم کی، علم کی مجلسوں میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ ایسی مجلسیں، ان پر سکینت، سکون نازل ہوتا ہے رب کی طرف سے، فرشتے دعائیں کیا کرتے۔ بہت سارے چیز ہیں ان میں
بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن کبھی اور موقع ملا تو اور بیان کریں گے۔ فی الحال ہم دعا کریں گے، اے اللہ ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو اور ہمیں ان پریشانیوں سے دور فرما، اے اللہ ان بیماریوں سے دور فرما جو انسان کو عاجز کرتے ہیں، اے اللہ اس بار کو ہم پر نہ ڈال جس کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا، اے اللہ ان کی ہدایت فرما، اے اللہ ہماری ہدایت فرما، ہمارے ممالک میں اہل و عیال، اے اللہ ان پر اپنی مہربانیاں فرما، اپنے رحمت کے سائے تلے ان کو رکھ، اے اللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو بھی بیمار ہے شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما، اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں اطمینان والی زندگی عطا فرما، ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ سمیر احمد سلفی حفظہ اللہ، جو ہمارے درمیان خودکشی کے اسباب اور علاج قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین مدلل انداز میں خطاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، اہل و عیال میں، عمر میں برکت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کیا شیخ کچھ سوالات لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر کسی کے پاس سوال ہو تو موضوع کے تعلق سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ، اگر کوئی گاڑی ڈرائیو اسپیڈ سے جا رہے ہیں جلدی میں، یا کچھ حادثات ہو جائے، یا جیسے کھیل کود میں یا کوئی فوت ہو جائے، تو کیا یہ بھی خودکشی میں شمار ہو جائے گا شیخ؟ دیکھیے، اگر کوئی انسان کہیں جا رہا ہے، گاڑی تیز چلا رہا ہے، یا کھیل کے میدان میں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو یہ عمدن نہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی تعریف اس کی بیان کی، تعمد یعنی جان بوجھ کر، ان کو تو کام ہے۔ البتہ کوئی انسان ڈرائیونگ کرتا ہے لیکن وہ سٹنٹ کرنے کے لیے ڈرائیونگ کرتا ہے، جو ضروری نہیں، تو وہ خودکشی مانی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ کیا کسی کے پاس کوئی سوال ہے کیا نہیں ہے شیخ؟ شیخ ابو عبداللہ سوال کر سکتے ہیں آپ، مائک اوپن کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جو خودکشی کے متعلق ہی جو یعنی جو عورت یعنی شادی کر کے آتی ہے گھر پہ، تو بہت سے ہاں جو سسرال کے ہاں سے یعنی جہیز کے لیے اور دوسرے حصوں سے یعنی اس طرح لوگ تنگ کرتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سے عورتیں اس طرح بھی چلتا ہے، تو اس گناہ میں وہ سسرال میں شامل ہوتے ہیں شاید، ان کو اس کا گناہ کا یہ ملتا ہے؟ دیکھیے، کسی مسلمان پر یا کسی بھی انسان پر ظلم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بے شک کہ جو بھی انسان اس بات سے گد نظر کہ یہ صرف جہیز کا معاملہ ہو، جس پر بھی ظلم ہوا اللہ تعالیٰ ظالم کو ضرور پکڑے گا، اور جو بھی مظلوم ہے اس کو اپنا حق ضرور ملے گا۔ البتہ جس نے غلطی کی، خودکشی کی، اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس کے گھر والے جنہوں نے اس کو اس پر مجبور کر دیا وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ جی
شیخ اگر کوئی کسی کو مجبور کرے کہ تم کو خودکشی کرنا ہی پڑے گا تو ایسا خودکشی کرنے پر شیخ جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو گولی مار لو خودکشی کر لو، اگر کوئی کسی کو ایسے مجبور کرے گا تو یہ بھی خودکشی میں ہی شمار ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کسی انسان کو مجبور کیا جائے گا کسی گناہ کرنے پر، اس طرح رسول اللہ نے فرمایا رفع عن امتی ثلاث، میری امت پر 3 گناہ معاف کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ہے ومستکرہ علی، جو جس پر اس کو مجبور کیا جائے۔ لیکن اب پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خودکشی کیوں کرے گا، ایسا مسئلہ ہے کیا کہ اس کو مجبور کیا جائے گا، کیوں مجبور کیا جائے گا؟ اس کے پاس اور بھی راستے ہیں اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ قانون کا سہارا لے سکتا ہے، پولیس کا سہارا لے سکتا ہے، اور اس کو کبھی بھی خودکشی کی اجازت نہیں دی جائے، اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے۔ اس کے لیے اور بھی وسائل ہے، لوگوں کو کہے، دنیا کے سامنے آئے کہ مجھے یہ آدمی اس طرح پریشان کرتا ہے، لیکن حرام راستہ وہ اختیار کبھی نہیں کر سکتا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ چارٹ میں ایک سوال آیا ہے، ایک شخص کی بیوی ان کا کوئی بچہ نہیں، ماں باپ زندہ ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ یعنی شوہر کے ماں باپ زندہ ہے؟ پتہ نہیں شیخ، ایک شخص کی بیوی ان کے کوئی بچے نہیں، ماں باپ زندہ ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا اگر آدمی خودکشی کی ہو گئی ہے، آدمی خودکشی کیا ہوگا؟ خودکشی کی ہو یا خود مرا ہو، اس کی وراثت پوری تقسیم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب مسئلہ ہے اس کے والدین زندہ ہے، تو اگر اس آدمی نے کوئی پراپرٹی خود خریدی ہے جو یہ مر چکا ہے، تو اس میں سے اس کی بیوی کو حصہ ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر پراپرٹی نہیں ہے، اگر پراپرٹی اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی ہے، اب جو مرنے کے بعد اس کی طرف واپس منتقل ہو گئی، تو اس پر اس کو جو ہے 8واں حصہ ملے گا، اور اس کے لیے وصیت واجب بن جائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، شاید کسی کا اور کوئی سوال نہیں ہے، تو اسی پر آج کے اس درس کو ہم ختم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مجلس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کے بھی شکر گزار ہیں، اسی طرح سے زوم پر اور یوٹیوب پر جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی ان خدمات کو قبول کرے اور شیخ سے مزید اور خدمات لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس کو 1-2 اعلانات کے ساتھ ختم کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ یہ EGC کی طرف سے ہفتے میں 3 دروس ہوتے ہیں، 3 دروس چلتے ہیں، اور مہینے میں 2 تیلگو دروس ہوتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے اچھا، میں قطع کلامی کے لیے معاف چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اس کو دونوں صورت میں چوتھا حصہ ملے گا جب بچہ نہیں ہوگا۔ اگر بچہ ہوتا تو 8واں حصہ ملے گا، اگر بچہ نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ EGC کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی EGC کی طرف سے پروگرامز چلتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں، آپ جب چاہے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہیں کچھ دعائی کلمات کے ساتھ آج کی اس مجلس کو اختتام کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب لوگ کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔